مجھے بھی اپنا زائر بنا دو، کبھی مجھے بھی اپنی دہلیز دکھا دو، کبھی مجھے بھی کربلا کی زیارت کرا دو۔ اور میری ایک خواہش ہے کہ زیارت ہی نہ کراؤ بلکہ مولا مجھے اپنے پاس ہی رکھ لینا اور میرا مدفن بھی کربلا بن جائے۔ تجھے کربلا کی حقیقتوں اور حسین کی نوازشات و کرم کا سلسلہ بتاؤں تو جب یہ سید زادہ دہلیز حسین پہ، ذریعے حسین پہ جب یہ سید زادہ پہنچا، ادھر میرے مولا نے عالم خواب میں جو اپنا خدام تھا، خدام سمجھتے ہو نا، جو متولی جیسے میں جھاڑو کش ہوں، یہ بھی تو مولا کا، کیونکہ چیز محترم ہوتی ہے نسبت سے۔ اگر مسجد خانہ خدا سے نسبت پکڑ کر عبادت گاہ بن سکتی ہے تو مجھے یقین کے تقاضوں کو پورا کر کے بتا دیجئے، تو اگر حسین سے یہ دربار کی نسبت بنا دی جائے تو کیا یہ محترم نہیں ہو سکتا؟ میرے لیے تو یہ حسین کی وہی ذریعہ ہے اور یہ میدان میدان کربلا ہے، کیونکہ یہ جو محفل ہے یہ حسین کی نسبتوں سے ہے۔ تم اس خدام کو عالم خواب نے، میرے مولا حسین نے کہا کہ میری ذری میں آج ایک سید زادہ قیام پذیر ہوگا، آ کر رہے گا، تو تو نے اس کو میری ذری میں پوری رات ٹھہرانا ہے۔ واہ مولا حسین، تیری کرم نوازیوں کا اور تیری نوازشات کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ تو جب سید زادہ میرے مولا کی ذری میں قیام پذیر ہوا تو وہ سو گیا، وہ سید زادے سو گئے، یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ سو گیا نا سید زادہ، تو عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک سونے کی کرسی لگی ہوئی ہے اور مظلوم کربلا شہید اعظم اس کرسی پہ جلوہ فگن ہے، اور جو بھی زائر آتا ہے فرشتے اس کو وہ فرشت پیش کرتے ہیں۔ تو اب پرانے دور میں، آج تو میڈیا کا بہت فاسٹ دور ہے اور کنوینس کا بھی بڑا دور ہے، کاریں ہیں، سکوٹر ہیں، رکشے ہیں، موٹریں ہیں، لیکن اس دور میں جو اونٹ تھا نا وہ ایک امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ تو وہ جیسے آج کل ہم کوئی کار کرائے پہ لیتے ہیں، اسی طرح اس دور میں لوگ اونٹوں کو کرائے پہ لیتے تھے۔ تو اب اتفاقاً ایک قافلہ میرے مرشد کی دہلیز پہ پہنچا، اور جو وہ اونٹوں والا تھا جس کا انہوں نے کرایہ دینا تھا، وہ ڈاکٹر صاحب نصرانی تھا، عیسائی تھا۔ اب ان زائرین نے اس نصرانی اور عیسائی کو میرے مرشد کی دہلیز سے پیچھے روک دیا۔ واہ حسین، تیری کرم نوازیوں کا ذرا سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اب فرشتے آتے ہیں، یہ وہ سید زادہ، اب یہ عالم خواب میں بھی حقیقت ہوتے ہیں، تو جناب ابراہیم کو بھی تو خواب ہی آیا تھا نا، یہ ان کے خواب بھی اول اعظم ہستیوں کے حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو جب اس سید زادے نے دیکھا نا کہ وہ فرشتہ لسٹ لے کر آیا، تو میرے مرشد حسین نے کہا کہ اے فرشتوں، یہ زائرین کی فہرست جو ہے یہ نامکمل ہے۔ تو فرشتے واپس لوٹے کہ مولا نے کون سی اس میں کمی کو محسوس کیا کہ ہماری فہرست کو نامکمل کر دیا۔ پھر دوبارہ آئے فرشتے، کہا کہ مولا جو مادر شکم میں تیرے زائر بننے والے ہیں ان کے نام بھی اس لسٹ میں ہم نے شامل کر دیے، لیکن قربان جاؤں اس رحمت للعالمین کے بیٹے، رحمت کے ٹکڑے کے، کہ اس نے کہا کہ کیسے مکمل ہو سکتی ہے
جو وہ نصرانی عیسائی کو باہر کھڑا کیا ہے، کیا وہ میرا حسین کا مہمان نہیں؟ چاہے اس کا جو بھی رنگ ہے، کوئی نسل ہے، کوئی مذہب ہے، لیکن جو میرے حسین نے بادشاہ نے کہا لیکن جو میرا مہمان بن جاتا ہے میں اس کا میزبان بن جاتا ہوں۔ یہ ہے کرم نوازیاں میرے مرشد حسین کی۔ تو اب بھائیوں دو چار جملے میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اس رات میں اتنے